السلام علیکم طلباء، اساتذہ اکرام۔ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے اردو میڈیم کا اردو کا 2020 اور مارچ کا کوشچن پیپر پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے کوشچن پیپر کا جو فرنٹ پیج ہوتا ہے اس پہ کچھ ہدایتیں ہوتی ہیں، جیسے سرگرمی نامے میں دی ہدایت کے مطابق خاکے کے صرف پین سے بنائیں۔ اس طریقے سے تحریری حصے کی سرگرمی میں خاکے کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی سوال لکھنا ضروری ہے۔ اشتہار کے لیے تصویر و تزئین قاری کے نمبرات نہیں ہے، اس لیے وقت ضائع نہ کرے۔ تو اس طریقے سے طلباء جو ہے اس کو اچھی طریقے سے پہلے پڑھ لیں تاکہ امتحان میں جو ہے آپ کو زیادہ کوئی دقت نہ جائے۔ آئیے ہم پہلے پیج پہ چلتے ہیں۔ یہاں سے ہمارے سوال کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ اردو مضمون میں نثر جو ہوتا ہے پروس، یہ کل 18 نمبر کا ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں ایسے بھی سوال ہو سکتے ہیں کہ جو اس سال 2020-21 میں کچھ اسباق کورونا کی وجہ سے حذف کر دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ پیپر 2020 مارچ کا ہے۔ سوالات پہ دھیان نہیں دینا ہے کہ کون سے سبق کے ہیں، بلکہ اس بات پر دھیان دینا ہے کہ نثر کتنے نمبرات کا ہوتا ہے اور نظم، غزلیات، کون سا سوال، گرامر وغیرہ نمبرات کیسے ہے اور ترتیب کیسی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 1 سے لے کے لاسٹ تک کوئسچن کی ترتیب کیسی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس میں سوال کی جو ابتدا ہوتی ہے تو نثر سے ہوتی ہے۔ نثر 18 نمبرات کے لیے ہوتا ہے، جس میں سے درسی اور غیر درسی دونوں بھی اسباق کے اقتباس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال نمبر 1 کے الف میں جو ہے درسی اقتباس ہوتا ہے۔ سوال نمبر 1 میں 3 سوال ہوتے ہیں 7 نمبر کے لیے۔ پہلا سوال جو ہے 2 نمبر کے لیے ہوتا ہے۔ رواں خاکہ آپ دیکھ رہے ہیں، 4 رواں خاکے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ہر ایک رواں خاکے کے لیے آپ کو آدھا نمبر ملے گا۔ اس طرح 4 خاکوں کے لیے 2 نمبر ہوگا، اور یہیں پر ہی آپ کو ایک مکمل پیسیج اقتباس دکھیں گا۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ابتدائی اور آخر کے الفاظ نہیں ہوں گے، بلکہ مکمل پیسیج ہوگا، اقتباس ہوگا۔ یہ آپ کو پورا پیسیج نظر آ رہا ہے، اچھی طریقے سے جو ہے اسے دیکھ لیجئے۔ یہ آپ کے سامنے یہ مکمل پیسیج ہے، پچھلے پیج سے یہاں تک جو ہے پڑھ لیجئے۔ پہلا سوال اقتباس کا تھا۔ دوسرا سوال جو ہے اسی اقتباس پر منحصر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانیوں کو جن الفاظ میں مخاطب کیا اسے اپنے الفاظ میں بیان کیجئے۔ اس کے اندر جو دیا ہے تھوڑا سا رد و بدل کرنا ہے، اپنی جانب سے جو ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ اسی اقتباس پر منحصر تیسرا سوال، حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا جو مشورہ دیا اس کے بارے میں اپنی رائے دیجئے۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لیجئے کہ سوال نمبر 3 جو ہے یہ 3 نمبر کا ہے، سوال نمبر 1 2 نمبر کا ہے، سوال نمبر 2 2 نمبر کا ہے۔ اب یہ تینوں کی بنسبت پہلا اور دوسرے کی بنسبت تیسرا سوال میں 1 نمبر بڑھ گیا ہے۔ کیوں بڑھا ہے؟ کیونکہ آپ کو اپنی ذاتی رائے پیش کرنا ہے، کیونکہ یہ دقت والی بات ہوتی ہے، ہر بچے میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے، تب کہیں جا کر آپ کی ذہانت کی بنیاد پر جو ہے اس کے نمبر ہوتے ہیں۔ اب تیسرا سوال کے اندر جو ہے اپنی ذاتی رائے دینا ہے، تو یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال ہمارے پاس میں جو ہے سوال نمبر 1 کا دوسرا درس کتاب سے ہی ہوتا ہے۔ آپ نے جو جتنے بھی سبق پڑھے ہیں نا
19 اسباق سے ہے۔ اب اس میں بھی 3 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال جو ہے آپ کا 2 نمبر کا ہوگا، جنوبی افریقہ سے متعلق مصنفہ کے خیالات کا رواں خاکہ مکمل کیجئے۔ یہ ہمارے پاس میں رواں خاکہ ہے، 4 پوائنٹ ہے، چاروں کو مکمل کیجئے۔ اگر آپ جو ہے 3 پوائنٹ کرتے ہیں تو آپ کو 1.5 نمبر، یعنی ہر ایک خاکے کے لیے آدھا نمبر۔ یہ آپ کے سامنے پھر اقتباس ہے۔ اس طریقے سے جو ہے یہاں سے جو ہے یہ اقتباس آپ کو 5ویں پیج پر نظر آ رہا ہے۔ ویڈیو کو روک کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ ہمارے پاس میں یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال نمبر 1 2 نمبر کا، دوسرا سوال بھی 2 نمبر کا آتا ہے کہ طیارے کے اڑان بھرنے کی منظر کشی اپنے الفاظ میں لکھیے۔ آپ کو اسی میں جواب مل جائے گا بس۔ لیکن پروین کے دل کی کیفیت پر اپنے تاثرات بیان کیجیے، پھر ذاتی رائے پر منحصر ہے۔ تو اس طریقے سے 7 اور 7 14 نمبر کے جو ہے آپ کو یہ سبق میں کے ہوں گے۔ اور اب 4 نمبر کا جو اقتباس ہوگا یہ غیر درسی ہوگا، اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے سوال نمبر 1 کا جیم جو اقتباس ہو یہ کورونا سے متعلق ہو، بہت زیادہ اس کے چانسز ہے۔ تو یہ 4 نمبر کا ہوتا ہے۔ پہلا جو ہے شب کی خاکہ ہے، یہ اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے جو ہے یہ پیسیج نظر آ رہا ہے، یہ مکمل جو ہے آپ کے سامنے جو ہے یہ پیسیج ہے۔ یہ پیسیج درسی کتاب کا ہے، اس سال ہو سکتا ہے کورونا کے متعلق ہو۔ پہلا سوال آپ کو معلوم ہے، سوال نمبر 1 کے جی میں جو ہے یہ 2 نمبر کا پوچھا تھا۔ اور دوسرا سوال اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود سبزی فروخت کرنے کے فیصلے پر اپنی رائے دیجیے، کہ اگر کوئی بہت زیادہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو اس کے باوجود بھی اگر سبزی بیچتا ہے تو ایسی کون سی وجوہات ہے، معاشرے کی غلطی ہے یا کیا ہے، اپنی رائے دیجیے۔ تو اس طریقے سے یہ دوسرا ہوا۔ اس کے بعد میں تیسرا نمبر، پہلا پیسیج 18 نمبر کا ہوا، سوال نمبر 1 درسی کتاب کے 7 نمبر، سوال نمبر 1 کا با 7 نمبر، اس طریقے سے بھی 14 نمبر، اور غیر درسی اقتباس 4 نمبر، تو اس طریقے سے 18 نمبر ہے۔ اور 16 نمبر کا جو ہے نظموں میں سے پوچھا جاتا ہے۔ اب یہاں ہمارے سامنے جو ہے پھر ایک خاکہ ہے، سوال نمبر 2 6 نمبر کے لیے۔ پہلا رواں خاکہ 2 نمبر کے لیے، چاروں کے لیے جو ہے آدھا نمبر۔ یہ آپ کے پاس میں جو ہے جس بھی نظم سے لیا گیا ہے یہ نظم آپ کو آپ کے سامنے جو ہے اچھی طریقے سے بالکل صاف نظر آ رہی ہے، اس کو اچھی طریقے سے جو ہے پڑھ لیجئے۔ پہلا 2 نمبر کا تھا۔ دوسرا سوال، خرد نے دل سے جو کچھ کہا اسے اپنے الفاظ میں بیان کیجیے، پھر 2 نمبر کے لیے۔ پھر تیسرا سوال بھی 2 نمبر، اس طریقے سے 6 نمبر کا پوچھا جاتا ہے پہلا۔ تو کہ اے بے خبر ابلا و سخت نادا، کبھی دل کی تقریر سے ہو نشادہ۔ درج بالا شعر کی تشریح اس طرح کیجیے کہ اس کا معنی بھی حسن واضح ہو جائے۔ اب با یہ بھی 6 نمبر کا ہوتا ہے، 3 سوال۔ اب اس کے اندر بھی جو ہے آپ کو جو ہے مل جائے گا کون سی نظم سے لیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر جوڑیاں دیا ہے، ستون الف ستون بے۔ اس کے بعد میں کس نظم سے جو ہے یہ لیا گیا ہے، کتنے اشعار لیے گئے ہیں، اس میں مکمل آپ کے سامنے اشعار نظر آ رہے ہیں۔ پھر دوسرا سوال جو ہے، پہلا سوال اس میں 2 نمبر کے لیے جوڑیوں کی شکل میں پوچھا تھا، دوسرا عشق سے متعلق شاعر کے احساسات اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے 2 نمبر کے لیے۔ تیسرا سوال بھی 2 نمبر کے لیے۔ اسباق میں ہوتا ہے پہلا دوسرا 2 نمبر، باقی تیسرا 3 نمبر، لیکن نظموں کے اندر جو ہے 3 سوال ایک جیسے نمبرات کے ہوتے ہیں۔ ہم نشی پوچھنا اس شوق کی خوبی، مجھ سے کیا کہوں تجھ سے غرض جی کو میرے بھاتا ہے۔ تو شعر کا مطلب بتانا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے ہم اگلے سوال کی جانب جاتے ہیں جیم میں، کہ درج ذیل اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے استحسان کلام کی سرگرمی جو ہے مکمل کرنا ہے۔
ہدایت کے مطابق مکمل کرنا ہے، خاکہ مکمل کرنا ہے ہم کو۔ شعری اقتباس کا موضوع اپنے الفاظ میں دوسرا سوال 2 نمبر کے لیے اس طرح سے پوچھا جاتا ہے، تو یہ ہمارے سامنے جو ہے اشعار نظر آ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ نظم والا حصہ جو ہے یہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد میں اضافی مطالعہ کل 6 نمبر کا ہوتا ہے، 3 سوال، ہر سوال کے لیے 3 نمبر ہوتے ہیں، کل ملا کر 3 سوال، کل نمبر 6۔ یہ تیسرا حصہ ہے کوشچن پیپر کا۔ چوتھا حصہ جو ہے قواعد پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لے کہ آپ نے جو نظم والا حصہ پوچھا ہے اس کے اندر غزلیات کا بھی پورشن ہے، آخر میں جو آیا ہے وہ غزلیات کا پورشن ہے۔ اب قواعد جو پوچھا جاتا ہے 16 نمبر کا پوچھا جاتا ہے، سوال نمبر 4 میں ہوتا ہے۔ اب درج ذیل جملوں میں مفرد، مرکب اور مخلوط جملے پہچاننا ہے۔ ہمارے پاس میں 2 جملے ہیں، ایک کے لیے 1 دیا ہوا ہے، مفرد، مرکب اور مخلوط جملے پہچاننا ہے۔ دوسرے سوال میں جو ہے محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، 2 دیا ہے 2 نمبر کے لیے۔ فکروں کے لیے جو ہے کہاوت یا کہاوت کے لیے فکرے، اس طریقے سے بھی آ سکتا ہے، 2 دیے ہوئے ہیں ہمارے پاس میں۔ اس کے بعد میں جو ہے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، قواعد والے حصے میں کہ درج ذیل کی تعریف کے لیے ایک لفظ لکھیے۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے دعا مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے تعریف کرتے ہوئے، تعریف بھی ہو اور دعا بھی مانگی جائے۔ اس پر جو لکھا ہوا ہے اس پر آپ دھیان نہ دیں، کیونکہ یہاں پہ غلط بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ کسی طالب علم کا کوشچن پیپر ہے، اس وجہ سے جو ہے بچے نے اس میں کہیں غلط بھی کیا ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف تعریف و توصیف ہو اسے حمد کہتے ہیں، بچے نے یہاں پر لکھا ہے، لیکن سوال کے اندر جو ہے یہ اس میں 2 باتیں ہیں، تعریف و توصیف کے ساتھ دعا بھی مانگی جا رہی ہے، تو یہ مناجات میں ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے دوسرا بھی سوال دیا ہے۔ اس کے بعد میں شعر کی صنعت کا نام لکھنا ہے کہ یہ شعر کے اندر جو ہے کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے۔ اگلا اس کے اندر جو ہے ہدایت کے مطابق جو ہے یہ سرگرمی کو مکمل کرنا ہے۔ اس کو اپنا وجود ناقابل برداشت بوجھ محسوس ہونے لگا۔ اس کے اندر جو ہے زیر اضافت کو پہچاننا ہے، قابل برداشت، یہ زیر اضافت ہے۔ دوسرا، حضرت سلمان فارسی تم سے بڑھ کے دین سے واقف ہے، حروف جار پہچاننا ہے اس کے اندر۔ دوسرا سوال، مضاف اور مضاف علیہ کی تلاش کر کے لکھیے اس جملے کے اندر کہ مضامین کے مسودات اور ان کی آنکھوں کے سامنے نظر آتش کیے گئے ہیں۔ مضاف اور مضاف علیہ کیا ہے؟ اگر اس کے اندر آپ کو گرامر میں کسی قسم کی دقت جاتی ہے تو اسی اقرا گیلیکسی چینل پہ جو ہے آپ جو ہے یوٹیوب پہ سرچ کرنے کے بعد میں جو ہے اس چینل پر جا سکتے ہیں۔ جب آپ سرچ کریں گے تو ویڈیو میں جانے کے بعد میں آپ کو تمام ویڈیو نظر آ جائیں گے، اس کے اندر 10th کلاس کا مکمل گرامر موجود ہے۔ تیسرا سوال، فکروں کے لیے مناسب لفظ لکھنا ہے۔ روح کو تکلیف دینے والے کے لیے ایک فکرہ، دور تک پتھر پھینکنے والا، اس کے لیے آپ کو ایک فکرہ ہونا۔ اعراب لگا کر 2 مختلف لفظ بنا کر ان کے معنی لکھیے۔ زیر، زبر، پیش، دال کے نیچے زیر لگاتے ہیں تو دل، دال پر اگر زبر لگاتے ہیں تو دل بن جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو بنانا ہے۔ درج ذیل الفاظ کو مروجہ املے کے مطابق لکھیے، جو مروج ہے۔ 5واں جو ہے لاحقہ سابقہ، ہر ایک سے ایک بامعنی لفظ بنا کر لکھنا ہے۔ نامناسب، اسی طریقے سے پرست سے لے کر حصہ 5 پہ چلتے ہیں۔ اطلاق تحریری سرگرمی، یہ کافی بچوں کو اس میں دقت جاتی ہے، پریشانی جاتی ہے۔ اکثر کئی طلباء و طالبات کا جو ہے یہی پوشن خاص طور سے کافی چھوٹتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اچھی طرح سے محنت کر لینی چاہیے۔ اس میں خط یا خلاصے میں سے کوئی ایک سرگرمی مکمل کیجیے۔ سوال نمبر 5 جو دیا ہے کہ خط ہے یا خلاصہ، دونوں میں سے ایک،
یہ دیکھتے ہیں کہ درج ذیل نکات کی بنیاد پر ایک خط ہے، یہ ہمارے پاس میں پوائنٹ ہے، خشک سالی، اور اس کے اندر بھی ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ اس سال جو ہے کورونا کی وجہ سے کورونا کے متعلق جو ہے خط پوچھا جائے تو آپ پہلے سے تیار کر لیجئے، اور پھر دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی چینل پر میں نے جو ہے کورونا سے متعلق مضمون بھی ڈالا ہوں اور خط بھی ڈالا ہوں۔ اب یہ کورونا اس سے ہمارے پاس میں جو ہے خشک سالی پر جو ہے کہ تھوڑا سا میٹر ہے، اس میٹر کی بنیاد پر ہمیں خط لکھنا ہے، یا اگر خط نہیں لکھتے ہیں آپ تو خلاصہ۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ یہ رسمی غیر رسمی دونوں بھی جو ہے یہ اس کے اندر خط ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے اقتباس کو پڑھنا ہے اور اس کا خلاصہ لکھنا ہے، دونوں میں سے ایک اوپر یا نیچے، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، یہ یہاں تک یہ اقتباس مکمل ہے۔ آئیے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ با، ذیل کی سرگرمیوں میں سے کوئی دو سرگرمی 50 تا 60 الفاظ میں مکمل کیجیے۔ ذیل کے نکات کی مدد سے اشتہار تیار کرنا ہے۔ اب افتتاح ریڈی میڈ کپڑوں کا شو روم ہے۔ افتتاح تاریخ، وقت، دکان کا نام، پتہ، خاص رعایت، پرکشش، شوفر، بچوں، نوجوانوں، دلہا دلہن کے ملبوسات، زیادہ سے زیادہ خریدی کرنے پر یقینی تحفوں کا اعلان۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ کچھ پوائنٹ دیا ہے، یہ پوائنٹ کی مدد سے جو ہے آپ کو اشتہار بنانا ہے۔ اسی چینل پر میں نے جو ہے اشتہار سے متعلق بھی ویڈیو بنا کر ڈالا ہوں۔ اس کے بعد میں با میں دوسرا دیے گئے نکات کی مدد سے خبر تحریر کیجیے۔ خبر نویسی، بجلی کی آنکھ مچولی، شارٹ سرکٹ، اس طریقے سے جو ہے یہ پورا میٹر پوائنٹ کی مدد سے دیا گیا ہے۔ اس کو آپ جو ہے کوئی اچھا سا ایک عنوان دیجیے اور اس کو خبر بنائیے۔ تیسرا، دیے گئے نکات کی مدد سے کہانی تحریر کرنا ہے۔ کسان کے 5 لڑکے تھے، سب نکامے، کسان مالدار، کسان کا بیمار ہونا، اس طریقے سے یہ پوائنٹ دیا ہے۔ اس کی مدد سے 5 نمبر کے لیے جو ہے یہ آپ کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد میں آخر میں دیکھتے ہیں جیم میں کہ ذیل کے عنوان میں سے کسی ایک عنوان پر 100 سے 120 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھنا ہے۔ 3 ٹاپک ملے ہیں۔ کتابیں جھانکتی ہے شیشے کی بند الماریوں سے۔ دوسرا ٹاپک ملا ہے مجھے میرے پڑوسیوں سے بچاؤ، مزاحیہ ہے۔ تیسرا پسندیدہ شخصیت کی زندگی کے احوال ہے۔ پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہے بہت سے مضامین کی جو ہے تیاری کیجئے، کسی بھی ٹاپک پر مضمون آ سکتا ہے، اور کورونا سے متعلق بھی میں نے مضمون اس پر ڈالا ہوں۔ تو اس طرح سے یہ پیپر جو ہے 10ویں کلاس کا اردو کا ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں تاریخ و سیاسیات کا پیپر لے کر حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔